سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہلو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال النبی علیہ السلام فی الحدیث المبارک عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین المقیم المعین المغیث الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اب تھوڑا خاموشی کا ماحول بناؤ تو ہم بولیں کچھ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ اس نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں کہ جس نبی سے جاندار تو جاندار غیر جاندار بھی محبت کیا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ نبی کہ جاندار تو جاندار، انسان تو انسان، بلکہ غیر جاندار بھی آپ سے محبت کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو درود پاک بعد میں پڑھنا، پہلے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا مسجد نبوی میں جب جلوہ فرما ہوتے تھے تو صحابہ کا ہجوم ہوا کرتا تھا، جیسے آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ میرے نبی تقریر فرمایا کرتے تھے مسجد نبوی میں، صحابہ کا مجمع ہوتا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا اس وقت کوئی مسجد میں ممبر نہیں ہوتا تھا، بلکہ میرے آقا جب مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہوتے تھے تو ایک کھجور کا تنا تھا، ایک کھجور کا سوکھا ہوا تنا تھا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کھجور کا تنا یہ کوئی جاندار چیز نہیں ہے بلکہ غیر جاندار چیز ہے، کیونکہ تنا پیڑ کا ہوتا ہے اور پیڑ میں کوئی جان نہیں ہوتی ہے۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ میرے آقا جب مسجد نبوی میں تقریر فرمایا کرتے تھے، صحابہ کا مجمع ہوا کرتا تھا، میرے نبی اسی کھجور کے تنے سے ٹیک لگایا کرتے تھے اور صحابہ کو تعلیم ارشاد فرمایا کرتے تھے، اسلام کی تعلیم دیا کرتے تھے، میرے نبی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک صحابی آتے ہیں، پیارے آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر کے تقریر کیا کرتے ہیں، وعد و نصیحت فرمایا کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی بہت وقت گزر جاتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی، اے اللہ کے نبی میں ایک عریضہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحابی دست بستہ کھڑے ہوئے ہیں، آمینہ کے لال ہم سب کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے صحابی بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو آمینہ کے لال سے وہ صحابی عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے مسجد نبوی میں ایک ممبر بنا دیا جائے تاکہ آپ اس پر بیٹھ جائیں اور واعظ و نصیحت فرمائیں، اس طریقے سے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو تھکن محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی ان صحابی کی اس بات کو پسند فرماتے ہیں اور میرے نبی اجازت دے دیتے ہیں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے صحابی تم ممبر بنوا سکتے ہو۔ اب مسجد نبوی میں ایک ممبر تیار کرا دیا جاتا ہے، میرے نبی اس پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں اور واعظ و نصیحت فرماتے ہیں۔ لیکن بات چل رہی تھی کھجور کے تنے کی کہ اس کھجور کے تنے کا کیا ہوتا ہے جس سے میرے نبی پہلے جب ممبر نہیں بنا تھا مسجد نبوی میں تو میرے نبی اس سے ٹیک لگایا کرتے تھے، اس ممبر کا اس کھجور کے تنے کا کیا ہوتا ہے؟ تو راوی بیان فرماتے ہیں کہ وہ کھجور کا تنا جو تھا وہ وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے اور میرے آقا ممبر پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ میرے نبی جب ممبر پر بیٹھے تھے اور اس کھجور کے تنے کو وہاں سے ہٹا دیا تھا تو راوی کہتے ہیں کہ مسجد
نبوی میں بچے جیسے رونے کی آواز آیا کرتی تھی، ایسا لگتا تھا مسجد نبوی میں جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو، ایسا لگتا تھا جیسے جنموں کا بچھڑا ہوا کوئی بچہ اپنی ماں سے، جنموں کا بچھڑا ہوا کوئی بچہ بچھڑ گیا ہو اور وہ زارو قطار رو رہا ہو، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی بیٹا اپنے باپ سے جدا ہو گیا ہو اور وہ اپنے باپ کی محبت میں تڑپ رہا ہو اور زارو قطار رو رہا ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جب وہ کھجور کا تنا ہٹا دیا جاتا ہے تو ایسی آواز آتی ہے جیسے کوئی بچہ پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہا ہو۔ تمام صحابہ اس آواز کو محسوس کرتے ہیں، اس آواز کو سنتے ہیں، لیکن رونے والا نظر نہیں آتا ہے، رونے والا کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ ایک صحابی کی نظر اسی کھجور کے تنے پر پڑ جاتی ہے جو کھجور کا تنا میرے نبی کی ٹیک بنا کرتا تھا، میرے نبی اس سے ٹیک لگا لیا کرتے تھے۔ وہ کھجور کا تنا وہی کھجور کا تنا تھا جو بچے کی طرح رو رہا تھا، اس سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ ہے نبی سے محبت کہ اگر نبی کسی سے قریب ہو جائیں، نبی سے کسی کی قربت ہو جائے، نبی سے کوئی قربت پالے تو اس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جاندار تو جاندار غیر جاندار بھی ایسا عشق کرتا ہے کہ اگر میرے نبی سے اسے جدا کر دیا جائے تو زارو قطار روتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ زلف دیکھی ہے یا نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی۔ تو میرے نبی کی شان یہ کہ جاندار تو جاندار غیر جاندار بھی میرے نبی سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو اگر اس واقعے کو سننے کے بعد بھی اگر آپ اپنی محبت کا ثبوت پیش نہیں کریں گے اور نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانے عقیدت پیش نہیں کریں گے تو تم سے بڑا نامحروم کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے حضرات میرے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور جیسے میں پڑھاؤں ویسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ وَأَصْحَابِكَ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا پڑھا بھی ہم نے؟ درود شریف پڑھو ماشاءاللہ۔ درود پاک کی فضیلت کیا ہے؟ راوی بیان فرماتے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ سنو، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب کون شخص ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ ارشاد فرمائیں کہ آپ کا کون امتی آپ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا؟ قیامت کے دن سب سے زیادہ کسے قربت ملے گی؟ تو کسی دنیا دار کو نہیں ملے گی، کسی مالدار کو نہیں ملے گی، کسی اونچی بلڈنگ تیار کرنے والے کو نہیں ملے گی، بینک بیلنس جمع کرنے والے کو نہیں ملے گی، بلکہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سنو، قیامت کے دن اگر سب سے زیادہ میرے قریب کوئی بندہ ہوگا تو میرا وہ امتی ہوگا جو دنیا میں رہ کر کے کثرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ جو نبی سے جتنی محبت کرتا ہے وہ نبی پر اتنا ہی درود پڑھتا ہے، اور جس قدر درود پڑھتا ہے نبی سے اس کی قربت اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور قیامت کے دن دیکھیں گے جب نفسی کا عالم ہوگا کہ وہ بندے جو دنیا میں رہ کر کے نبی پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے تھے وہ نبی کے زیادہ قریب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھنا چاہیے۔ آپ میری گفتگو کو انشاءاللہ سماعت کریں گے، لیکن اس سے پہلے میری عادت ہے کہ میں اپنی تقریر کے شروع میں، کیونکہ ہمارے کیا نام ہے آپ کا، یونس بھائی بھی جانتے ہیں جو گنڈور میں پہنچ چکے ہیں، یہاں سے انہوں نے بھی دیکھی ہوگی کیونکہ یہ جمعے میں میری ہی مسجد میں جاتے ہیں۔ میری ایک عادت ہے کہ میں تقریر سے پہلے کلام پڑھتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اگر آپ کی اجازت ہے تو ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرائیں اور بولیں سبحان اللہ۔ نبی کی نعت
کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے. نبی کی نعت سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کی محفل ہے کہ نہیں؟ اور اس محفل کا ثواب آج کسے پہنچانا ہے؟ مرحومہ مغفورہ محترمہ رخسانہ بیگم کو، جو 40 دن قبل اس گھر سے رخصت ہو چکی ہیں. آپ یہ نیت کریں کہ ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں اور ہم جو سنا رہے ہیں، آپ سماعت کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا ثواب کس کی روح کو پہنچے؟ مرحومہ رخسانہ بیگم کی روح کو، جو عالی جناب یونس صاحب کی والدہ ماجدہ ہیں. انہی کے لیے ہم یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. بولے آمین. تو میں عرض کر رہا تھا، نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے. نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے. نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے. نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے. یہ نعرہ یا رسول اللہ، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے. یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے. نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے. اور یہ محفل اتنی مقدس ہے کہ اگر ہم سے کوئی کہے کہ دنیا کی ساری محفلیں چھوڑ دو، دنیا میں جتنی بھی محفلیں سجائی جاتی ہیں سب چھوڑ دو، تو ہم اس سے کہیں گے کہ ہاں ہم سب محفلیں چھوڑ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی بدعقیدہ ہم سے یہ کہے کہ نبی کی محفل سجانا چھوڑ دو، کوئی 420 ہم سے یہ کہے کہ نبی کی ولادت کا جشن منانا چھوڑ دو، تو ہم اس سے کہیں گے ہرگز ہم نبی کی محفل سجانا نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ہمیں سب کچھ نبی کے صدقے میں ملا ہے. جان ملی ہے نبی کے صدقے میں ملی ہے، ہمیں ایمان ملا ہے تو وہ بھی نبی کے صدقے میں ملا ہے. آج ہم جو قرآن پڑھا کرتے ہیں وہ قرآن اگر ہمیں ملا ہے تو وہ بھی نبی کے صدقے میں ملا ہے. کیونکہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ اگر میرے نبی نہ ہوتے تو زمین و زمان نہ ہوتے، اگر میرے نبی نہ ہوتے تو چنین و چنا نہ ہوتے، اگر نبی نہ ہوتے تو برگ و ثمر نہ ہوتے، اگر نبی نہ ہوتے تو حجر و شجر نہ ہوتے، اگر آمینہ کا لال نہ ہوتا تو خشک و تر نہ ہوتے، اگر عبداللہ کا راج دلارا نہ ہوتا تو یہ برگ و ثمر نہ ہوتے، حور و غلما نہ ہوتے، جنت و رضوان نہ ہوتے. بلکہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر نبی نہ ہوتے تو سارا جہان نہ ہوتا. اسی لیے تو کوئی شاعر کہتا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان. تو نبی کی محفل سجانا ہم نہیں چھوڑ سکتے، نبی کی محفل سجانا نہیں چھوڑ سکتے. تھوڑی دیر توجہ رکھ لیں بس. نبی کی محفل سجانا نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ہمارا ایمان وابستہ ہے نبی سے، ہمارا ایمان وابستہ ہے، ہماری زندگی وابستہ ہے نبی کی زندگی سے. اگر نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. تو شاعر کہتا ہے کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفلیں ساری، کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفلیں ساری، کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفلیں ساری. مگر میلاد کی محفل، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں. مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے. اچھا یہ نعت خوانی کس کی سنت ہے؟ سب سے پہلے نعت خوانی کس نے کی؟ کون نعت پڑھا کرتا تھا نبی کی بارگاہ میں آ کے؟ کون پڑھتا تھا؟ حضرت حسان بن ثابت. حضرت حسان نام لے لو، یہ بڑی پاکیزہ ہستیاں ہیں.
صحابہ اکرام بہت پاکیزہ ہستیاں ہیں، اگر کوئی ان کا نام لے لے تو زبان پاک ہو جاتی ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کی بارگاہ میں آتے تھے اور نبی کے قصیدے پڑھا کرتے تھے، نبی کی نعتیں پڑھا کرتے تھے. وہ الگ بات ہے کہ یہ عربی میں پڑھا کرتے تھے اور آج تو عربی میں قصیدے پڑھا کرتے تھے نبی کی بارگاہ میں آ کر کے، اور نبی اتنا نوازتے تھے. آج ہم کیا نواز سکتے ہیں نعت پڑھنے والے کو؟ میرے نبی اتنا نوازتے تھے، اتنا نوازا کرتے تھے، اتنا نوازا کرتے تھے کہ اپنی مزمل والی چادر شریف حضرت حسان کو دے دیتے تھے، حضرت حسان کو دے دیتے تھے. اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ میرے نبی اپنے کاندھے سے، اپنے کاندھے مبارک سے اپنی مزمل والی نورانی چادر کو اتارا کرتے تھے اور حضرت حسان بن ثابت کی خاطر اسے بچھا دیا کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے حسان اب نعت پڑھو اس پر کھڑے.